الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صدر محفل، زینت محفل، حضرات علماء کرام، مہمان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور راجی عقیدت و محبت ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضور مناظر اسلام، سرمایہ اہل سنت، فخر علماء حضرت مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حضور راجی عقیدت و محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے بھائی کی اس طرح یاد منائیں گے، یہ بھی وقت آئے گا وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کبھی تصور بھی نہیں آیا تھا۔ بہرحال جو آیا ہے اس نے جانا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک نے جانا ہے، علم والا ہو، عمل والا ہو، سرمایہ والا ہو، اقتدار والا ہو، سب نے جانا ہے۔ بڑے بڑے پرہیزگار اولیاء کرام وہ بھی چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، بلکہ جن کے لیے اللہ نے ساری خدائی بنائی ہے وہ وقت آنے کے چلے گئے۔ یہ دنیا دار القرار نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، جانے کی جگہ ہے، گزرگاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم پہ پڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ کھجور کی چٹائی سخت تھی، وہ نشان پڑے تو آپ کے کندھے پہ، آپ کے ہاتھ پہ، چہرے پہ جو لگا اس پہ نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے غلیظ کتے، یہ نرم و نازک گداز بستروں میں قالینوں پہ سوئے، اور اللہ کے محبوب اس چٹائی پر۔ فرمایا عمر، میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آیا، سفر سے آیا، درخت کے نیچے آرام کیا چند گھڑیاں، پھر چلا گیا۔ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جن کے لیے اللہ نے ساری خدائی بنائی، اگر وہ رہنے کے لیے نہیں ہے تو ہم بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں ہیں، یہ گزرگاہ ہے۔
پرے عہدہ جانے جدا توڑ چڑھے، جو اپنی زندگی کی بازی جیت کے گیا، جھولی بھر کے گیا، ایمان کے ساتھ گیا، سمجھیے وہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے چلا گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نور اللہ، سبحان اللہ، ان کا تو تذکرہ کر کے ہم اپنی زبانیں پاک کرتے ہیں، ان کے ذکر سے دل پاک ہوتی ہے، ان کے ذکر سے روح پاک ہوتی ہے، ان کا جیسے بھی ذکر کیا جائے ایک مومن گویا نور کی آبشار میں دھل جاتا ہے، طیب و طاہر پاک و صاف ہو کے آتا ہے۔ ان کے ذکر تو ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم اور فضل فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے ملے، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سبحان اللہ، سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس سے بڑھ کر عزت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی مبارک ان کے لیے پیش کر دیا، فرمایا جب تک ابو بکر ہے میرے مصلی پہ اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ اپنی زندگی میں کھڑا کیا، آپ نے نمازیں پڑھائیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش برستی، ایک جیسی برستی، وہ یہ نہیں دیکھتی نیچے پکا مکان ہے کچا مکان ہے۔ بارش برستی ایک جیسی برستی، وہ یہ نہیں دیکھتی نیچے کوئی باغ ہے یا غلاظت ہے۔ بارش برستی ایک جیسی برستی، یہ نہیں دیکھتی شہر ہے گاؤں ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، کوئی بھیگ رہا ہے، نہیں، بارش برستی۔ ہاں نیچے زمین میں فرق ہے۔ اگر زمین زرخیز ہو تو اس میں لہلہاتے کھیت اگ جاتے ہیں، اس میں کلی، گلاب، چنبیلی یہ پھول آ جاتے ہیں۔ اور اگر زمین ہی بنجر ہو تو اس میں پانی جمع ہو جائے گا، اور اگر زمین ویسے ہی شور والی ہو تو اس میں کیا ہوگا، اس میں پانی کھڑا بھی نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ زمین پتھریلی ہو تو پانی جمع ہو جائے گا، نہیں تو زمین ضائع ہوگی۔ بارش کا قصور نہیں ہے، بارش ویسے برس رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش برس رہی ہے، قیامت تک برستی رہے گی۔ ہمارے مخدوم و محترم مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو وہ دل درد مند عطا فرمایا کہ جو دل ایک زرخیز دل کی روپ دھار گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش جیسے ہی ان کے دل پہ ہوتی گئی، اندر سے لہلہاتے ہوئے کھیت آ گئی، خوشبو آ گئی، کلیاں کھل گئیں، گلاب ہے، چنبیلی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے، اس رنگ سے بیان کرتے کہ انسان آنکھوں پہ قابو نہ پا سکتا۔ تو جس آقا کی کوئی شان بیان کرے، سرکار اسے محروم رکھتے ہیں، اسے اپنے دامن کرم میں لے لیتے ہیں، اسے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ کوئی کسی کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے، وہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے۔ وہ تو کریموں کے کریم ہے، وہ تو رحیموں کے رحیم ہے، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ کیا ان کے در پہ سخاوت نہیں؟ جو در مصطفیٰ کی سخاوت ہے، کائنات میں کہیں اور سخاوت نہیں۔ آپ نے جھولیاں بھری اور جھولیاں بھری جیسے کہیں گلاب ہے، چنبیلی ہے اور رنگ ہے۔ اسی طرح حضور مناظر اسلام، ان کے لہجے میں عجب اتفاق تھا، قرآن پڑھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن کے انوار نازل ہو رہے ہیں۔ اس انداز سے پڑھتے، اس محبت سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بیان کرتے تو قائد اہل سنت وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے سعید صاحب ذرا قرآن پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے اس لہجے میں پڑھتے تھے
کہ گویا انسان کے دل پہ اتر رہا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر اللہ نے ذہن مبارک اتنا ذکی عطا فرمایا تھا، اگر کوئی مخالف آپ کے سامنے کوئی بات کرتا، ابھی اس کی زبان پہ آدھی بات ہوتی تھی، جواب ان کی زبان پہ پہلے آ جاتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہے. تو اللہ کے محبوب کی رحمت کی بارش برستی ہے. رحمت کی بارش برستے ہوئے رحمت دو عالم سر فرمایا، بعض زمینیں پتھریلی ہیں کہ پانی جمع ہو جاتا ہے. یہ زرخیز بھی تھے، پانی بھی جمع تھا. آؤ جس نے لینا ہے جھولیاں بھر بھر کے لے لو. شیخ کلونی ایک فیض کا دریا جاری تھا. کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پاک پڑھائی جا رہی ہے، دورہ قرآن ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے نبی کا کمال ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا درد لے لیتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہے. سرکار نے ایسے نظر ڈالی ہوگی اور جن کو پسند کیا ان میں سے ایک سید حسن بھی آ گئے. آجا میرے دامن میں آجا، دین کی خدمت کر. جو دین کی خدمت کرتا ہے ایسے نہیں کرتا، اس کی کمر کے پیچھے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوا. تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عنایت عطا فرمائی کہ آپ کہ دامن کرم سے وابستہ لوگ، آپ کے دامن کرم سے وابستہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال تھے. اب ہمارے حضرت، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایتوں سے مالا مال کیا، علم دیا. یہ علم آگے استعمال کرنا جانتے تھے. یہ علم اس کے ایک ایک بات سے کئی پہلو نکالتے تھے. کوئی اگر غیر مذہب آ جاتا، کوئی بات کرتا، سرکار کی شان پہ بات کرتا، اللہ کی وحدانیت پہ بات کرتا، کوئی بات کرتا، سید حسن کبھی کسی مقام پر ایک مرتبہ بھی ٹھوک کر نہیں کھائی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. جس نے بھی جو سوال کیا ہے اس کو مطمئن کر کے چھوڑا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی انسان کہتا ہے پھر صحیح جواب، لیکن بڑے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کہنا میرے سچے سچے دین تھے، کسی نے کوئی اعتراض ہے تو بولو، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. یہ وہی ہے جس پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. حضور رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی بندے کو خیر و بھلائی دینا چاہتا ہے تو فقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. الہمہ رشدہ، اور اپنا رشد اس کو الہام کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے جواب کہتے میں حیران ہو جاتا تھا یہ جواب کہاں سے آ گیا، لیکن وہ بات کرنے والا بات کرتا تھا، اچانک اس کے ذہن میں جواب آ جاتا. تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، عنایتیں ہوتی تھیں. ایک مرتبہ غلام محمد آباد میں وہ اسی طرح تربیت نشست ہوتی تھی، بیان کر رہے تھے، بیان کرتے غیر مسلم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کوئی ایسا سوال کیا جو کسی کے تصور میں نہیں تھا. ابھی سوال آدھا اس کے ذہن میں تھا، جواب پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی عنایت، یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہوگا، علم کی دولت دی تھی، کتنا نوازا ہے اب اس کا اندازہ لگائیے. حضور رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا اور یعلمہ، کہ جو مسجد میں گیا وہ اس ارادے سے گیا کہ دین کی کوئی بات سیکھوں یا سکھاؤں، دین کی بات سیکھوں یا سکھاؤں، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، پورے کے پورے حج کا ثواب ہے. ایک حج کا ثواب. حج انسان کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو. یہ تو روزانہ ہی پاک ہوتے، روزانہ ہی نبی کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتے تھے، جب باہر آتے تھے پھر طیب ہوتا ہے وہ باہر آ جاتے تھے. یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وہ سرکار دو عالم ارشاد ہے کہ جو مسجد آیا اور یہاں آپ نے مسجد میں بیٹھ کر پورے قرآن کا درس دیا، قرآن پاک کی تفسیر کا درس دیا، دورے کروائے،
بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی. کتنی مرتبہ گئی؟ ایک مرتبہ جانے سے حج کا ثواب ہے. حج کا ثواب سے انسان یوں باہر آتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جتنی بھی غلطیاں ہو رب معاف کر دیتا ہے. تو جو مصطفیٰ کے دین کے لیے اس کے گھر آ گیا اور دین کا پرچار کیا، وہ کیسے پاک و صاف ہوا ہوگا؟ بار بار پاک ہوتا ہے تو گویا اس کی روح اجل جاتی ہے، اس کی روح نورانی ہو جاتی ہے، اس کی روح میں اللہ کی رحمت اور برکتیں داخل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ یہی تعلیم دیتے تھے، اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، نماز روزے کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو خلق حسن کی تعلیم دیتے تھے، اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتے تھے، کسی کا حق نہیں چھیننا اس کی تعلیم دیتے تھے، اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتے تھے بیٹا کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم نہیں کرنا. اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کسی کو تکلیف نہیں دینی. یہ خیر کی تعلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں. ایسے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا، یستغفر لہ کل شیء. کائنات کی ہر چیز کہتی ہے یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے. آقا علیہ السلام فرمایا وہ پاک زبان سے دعا کیا کرو. یا رسول اللہ پاک زبانیں کہاں سے لائیں؟ میں اپنے لیے تو پاک نہیں، دوسرے کے لیے تو پاک ہے نا. جو کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے وہ پاک زبان ہے، اور اسی طرح اس کے لیے ہر چیز دعا مانگتی ہے. کل شے، ہر چیز دعا مانگتی ہے. کس کے لیے؟ جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، یہ بھلائی کی تعلیم دیتے، قرآن کی عظمت کی تعلیم دیتے، حدیث پاک کی عظمت کی تعلیم دیتے، اسلام کے بول بالے کی تعلیم دیتے. آقا علیہ السلام کی ایک ایک شان پہ گھنٹوں گھنٹوں بیان کرتے تھے. اللہ کی وحدانیت پہ بیان کرنے پہ تو بیان ہی کرتے چلے جاتے تھے. لوگ دنگ رہ جاتے تھے، یہ کیا ہے؟ اس کے پاس علم کہاں سے آیا ہے؟ دینے والا نیلی چھت والا ہے، لینے والا بندہ ہے، اس میں تیسرا کیا دخل دے گا؟ وہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کی عنایت سے آپ علم کا دریا تھے اور لہروں پہ آتے تو پھر جو بھی سامنے آتا تھا اس کا دامن بھرتے چلے جاتے تھے. رحمت دو عالم سر فرمایا خیر کی تعلیم دینے والے ہر چیز استغفار کرتی. یہ خیر کی تعلیم وہ کہہ رہے ہیں، ہر چیز کہہ رہی ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، بخشش کر دے. ارشاد فرمایا حتی الحیتان فی البحر، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں جو ہیں سمندروں میں وہ بھی کہتی ہیں یا اللہ معاف کر دے. کہ جب درس دیتے تھے گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے وہ بیان کرتے تھے، 2-2 گھنٹے تک پانی کی مچھلیاں بھی کہہ رہی ہوتی تھی، سمندر کی مچھلیاں یا اللہ سید حسن کو معاف کر دے، یا اللہ سید حسن کو معاف کر دے. یہ نظام قدرت ہے. رب نام بتاتا ہے. رب کے محبوب نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی زبان سے نکل ہی بات فرما اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو خیر کی تعلیم دیتا ہے مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. پھر فرمایا حتی النملہ، حتیٰ کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اپنے بل میں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. او اللہ کا نام لے تو صحیح، اے اللہ کے بندے اللہ کے رسول کے دین کا پرچار کر تو صحیح، خیر کی بات بیان کر تو صحیح. تیرا ذکر تو سمجھے چند آدمی نہیں مانتے، نہ مانے یہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ تیرا نام ہر ہر مچھلی کو پہنچاتا ہے اور تیرا نام ہر ہر چونٹی کو پہنچاتا ہے. مچھلیاں بھی کہتی ہیں یا اللہ اتنے تیرے دین کی خدمت کرنے والا، تیرے محبوب کا نام لینے والا، اس کی مغفرت فرما دے. چونٹیاں بھی کہتی ہیں یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے. رحمت کے دروازے کھول دے، عفو کرم کے دروازے کھول دے، درگزر کے دروازے کھول دے. کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی روزانہ 2-2 گھنٹے تک، گھنٹہ گھنٹہ تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے. اس کے لیے مچھلیاں بھی کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، اس کے لیے چیونٹیاں بھی کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے. اس سے بڑھ کر کیا عزت و عظمت ہوگی؟ انسان اپنے عمل پہ ناز نہیں کر سکتا، اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے. عمل وہی ہے جو کسی دوسرے کا ہوا کرتا ہے. یہ مچھلیوں کا عمل، یہ چیونٹیوں کا عمل کتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا. کبھی تصور کیجئے گا، رات کو سوچئے گا کہیں کہ ایک عالم دین جو صحیح عالم ہے اس کے لیے اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں.
یستغفر لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور پھر مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں، اور چیونٹیاں اپنی بلوں میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ ہمیں تو چلتا پھرتا وہ انسان نظر آتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے، فرشتے بھی اس کو شاید سلامی کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں کہ جو اتنا پاک ہو گیا، اتنا طیب و طاہر ہو گیا کہ مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسی یومنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جالس الکبراء، جو تم سے بڑے ان کے پاس بیٹھو، ان کی عزت کرو، ان کے کچھ چیز سیکھا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، سائل العلماء، علماء سے سوال کیا کرو، جو تمہیں مسئلہ نہیں آتا علماء سے پوچھو۔ یہ اعلان کرتے تھے سچے سچے دین کے بارے میں کسی کو کوئی خلش ہو پوچھئے، مجھ سے بتانے کے لیے تیار ہوں، بتاتے۔ پھر قرآن پاک کی آیتیں ان کے ذہن میں آتی جاتی، حدیث مصطفیٰ کے فرمان کے فرامین آتے جاتے، بزرگان دین کے اقوال آتے جاتے اور بیان کرتے جاتے تھے۔ گویا سمندر لہر میں آ گیا، جوش میں آ گیا، ایک لہر کے بعد دوسری لہر آ رہی ہے۔ جیسے سمندر کا ارتعاش ختم نہیں ہوتا، ایسے ہی سعید حسن کے دلائل ختم نہیں ہوتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑوں کی عزت کیا کرو۔ وہ علماء کی عزت کرتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے اور علماء کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن جب اپنا وقت آیا، سائل العلماء، علماء سے سوال کرو۔ اب وہ علماء سے سوال کیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا، تو یہ جواب دیتے تھے، جواب دیتے تو اللہ کی رحمت اور برکتیں اس کے شامل حال ہوا کرتی ہیں۔ پھر رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو جو المتقون سادہ، تقوی اختیار کرنے والے سردار لوگ ہیں۔ ہم سردار کہتے ہیں جسے کوئی عہدہ مل جائے، ہم سردار کہتے ہیں جسے کوئی دنیا کا منصب مل جائے، ہم سردار سے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ آ جائے، فیکٹری آ جائے، وہ ہمارا سردار ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، یہ سیادت کے لائق ہیں، یہ قائد ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، الفقہاء قادہ، جو فقیہ لوگ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، یہ تمہارے قائد ہیں، یہ تمہارے رہنما ہیں۔ ومجالسہم زیادہ، ان کے پاس بیٹھنا تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں، تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ آؤ ان کی مجلسوں میں بیٹھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے لال ہمیں درس دے رہے ہیں، علماء کی محفل میں بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور ان سے اپنے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ یہ علماء کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ جب عام لوگ بیٹھے تھے تو ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، چل رہا ہے۔ علماء کی محفل میں بیٹھے تھے تو یوں محسوس تھا جیسے پریاج چودھری بیٹھا، علماء بیٹھے ہوں تو ایسے مطلب جیسے علماء کا بھی سرتاج بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کا نام لیا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لیا ہے، رب کے محبوب کا تذکرہ کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آمنہ کے لال سلام کا تذکرہ کیا، نبیوں کے نبی کا تذکرہ کیا، جس کا تذکرہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دفاع کرتے تھے، آپ دفاع کرتے تھے، آپ کے اشعار مبارکہ یہ مشرکین کے گھروں میں یوں گھستے تھے جیسے کسی دشمن کے پاس نیزہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مشرکین وہ مکہ میں گھبراتے تھے، وہ حسان بیٹھا ہے، وہ کوئی شعر پڑھ دے گا ہماری بدنامی ہو جائے گی، وہ اس کے شعروں سے ڈرتے تھے۔ یہی حال تھا سیدہ مسدس کا کہ یہ زبان سے جو کلمہ کہتے تھے وہ دوسرے ڈرتے تھے، وہ کس بات سے گھبراتے تھے کہیں ایسا کوئی نشتر نہ چل جائے۔ تو جو آقا علیہ السلام کے دین کا دفاع کرتا ہے، پھر سرکار بھی تو کہتے ہیں اللہم ایدہ روح القدس، یا اللہ اس کا مددگار جبریل امین کو بنا دے۔ اور جس کا مددگار جبریل امین ہو، اس سے بڑھ کر عزت والا کون ہوگا، اس سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا؟ جبریل تیرا نام ہی برکتوں والا، جبریل تیرا نام ہی رحمتوں والا، تیری صحبت کتنی اعلیٰ ہے، جو تیری صحبت میں بیٹھا ہے بدبخت نہیں رہتا۔ لیکن تو جس کا مددگار بن جائے، جس کی مدد کرے، اللہ اکبر، اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ انسان ظاہری طور پر تو ایک 5.5-6 فٹ کا ڈھانچہ سا نظر آتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے مددگار جبریل امین بیٹھا ہوا۔ تو یہ جبریل امین ہے
اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رہنما علماء ہیں، ہمارے رہنما فقہا ہیں، ہمارے رہنما دین کی سمجھ والے ہیں۔ آئیے دین کی سمجھ والوں کے پاس بیٹھو، ایک گھنٹی بیٹھو گے انشاءاللہ رب تمہاری جھولی بھی بھر دے گا، رب تمہاری جھولی بھر دے گا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب علم کے حصول کے لیے دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے سر پر سائبان اپنے پروں کا سائبان باندھ دیتے ہیں۔ آپ آئے ہیں مسجد میں کس لیے؟ کوئی دین کی بات، کوئی اچھی بات سیکھیں گے۔ آپ مت سمجھیے آپ خالی ہیں، بلکہ جب گھر سے چلے ہیں، اپنی جگہ سے چلے ہیں، فرشتوں نے آپ پر سائبان اپنے پروں کا سائبان باندھ دیا ہے۔ دنیا والوں کی تو نگاہ نہیں ہے، عالم بالا کے مکی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو وہ مصطفیٰ کے دیوانے جا رہے ہیں، نبی کے غلام جا رہے ہیں، دین کی بات سکھانے کے لیے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو سکھانے جا رہا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا، جو سکھانے جا رہا ہوگا اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ نصف صدی تک ان کی زندگی اسی طرح تھی، اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو پہنچایا، آگے پہنچایا، آگے پہنچایا۔ جہاں بھی گئے طوفانوں سے لڑ گئے، جہاں بھی گئے دو مخالفین سے بھیڑ گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ اللہ کا نام بلند کیا ہے، رسول اللہ کا نام بلند کیا ہے۔ یہ ان کو اپنے بزرگوں پر اس درجہ اعتقاد تھا کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، دعائیں ساتھ ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ کہتے ہیں جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو نا وہ کہیں محروم نہیں رہتا، کہیں ٹھوکر نہیں کھاتا، کہیں گرتا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کے والدین کی دعائیں تھیں، پکی دعائیں تھیں، اور دعا مانگتے تھے، آنسو بہا بہا کے دعا مانگتے تھے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کے حضور فقیہ حسن رحمۃ اللہ تعالی ان کے لیے دعائیں مارتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ میرا بیٹا سعید اسد کل جا رہا ہے فلاں جگہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اس کو عزت دینا، اس کے علم میں عمل میں برکت عطا کرنا۔ اور جس کے پیچھے اتنی بڑی دعائیں ہوں وہ کہاں محروم رہ سکتا ہے، وہ کہاں ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ اگر ٹھوکر کھانا بھی چاہے تو دعا ٹھوکر نہیں کھانے دیتی، اسے سنبھال لیا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ ہے جس میں دین کی سمجھ والے بہت زیادہ ہیں، اور لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا دین کی سمجھ والے بہت کم ہو جائیں گے، اور زبانی باتیں کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ اب زبانی باتیں کرنے والے آپ سمجھتے ہیں تھوڑے ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ تو آج تو میڈیا کا دور آ گیا، ہر ایک عالم بنا ہوا ہے، جس کو نہیں بھی آتا نہیں پتا وہ بھی بس اپنے اپنے علم کے جھاڑ رہا ہے، لیکن حقیقی جو عالم ہیں یہ بہت کم ہیں۔ جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے وہ بہت کم ہیں۔ ایک دور آئے گا اس میں تھوڑا سا عمل بھی انسان کو کہیں کا کہیں لے جائے گا۔ یہ ان کا عمل ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کا لوگوں کو کہنا ہے۔ کوئی بھی آیا محروم نہیں رہتا، جھولی بھر بھر کے جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم والے دسترخوان سے نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھانا چاہے نہ کھا لے۔ حدیث پاک لفظ دیکھیے، من استطاع منکم ان یاخذ من مائدۃ اللہ فلیفعل، جو اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھائے نا وہ کھائے۔ ایک دسترخوان امیر کا، ایک دسترخوان رئیس کا، ایک دسترخوان چودھری کا، ایک دسترخوان کسی وزیر کا، ایک دسترخوان کسی شاہ وقت کا، اور ایک دسترخوان اللہ کا۔ اللہ کے دسترخوان سے جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو تم میں چاہتا ہے اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھائے وہ کھائے۔ وہ کون ہے؟ وہ عالم دین ہے۔ عالم دین جو بولتا ہے یہ مت سمجھیے یہ ویسے بول رہا ہے، حقیقی ہو صحیح عالم، اس کا تعلق رحمت دو عالم سن کی ذات پاک سے ہو تو صحیح، اسے جو آ رہا ہے جو مل رہا ہے وہ آقا علیہ السلام کی نظر کرم سے مل رہا ہے، سرکار کی نظر عنایت سے مل رہا ہے، سرکار اس کی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ اب جس کی جھولیاں بھرنے والے خود محمد مصطفیٰ ہو، اس کے دسترخوان کا اللہ کے دسترخوان ہونے کا کون انکار کر سکتا؟ وہ دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس دسترخوان پہ نعمتیں ڈھانٹتے ہیں۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ علماء کی برکت سے ملتا ہے۔ علماء ہے جو اس دسترخوان سے لیتے ہیں اور پھر آگے تقسیم کرتے ہیں۔
بلا شبہ ہمارے مخدوم محترم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دسترخوان مصطفیٰ سے لینے والے تھے اور آگے بھی بانٹنے والے تھے. یہ اللہ کا دسترخوان جو بچھا ہوا ہے اللہ نے اس سے بافر حصہ عطا کیا تھا. سید اسد آتا جا اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا جا. وہ آئے اللہ کی رحمتوں سے، ان کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا. وہ کہتے میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ دیا ہے نیلی چھت والے نے دیا ہے، مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا ہے. میری جھولی بھری ہے تو آمنہ کے لال نے جھولی بھری ہے. ان کے پاس جو کچھ تھا ان کا سینہ مالا مال تھا. تو وہ بھی کس طرح تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو مالا مال کیا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی جاتی ہے. ایمان اس کا کلمہ اس کا جاری رہتا ہے. جس کو آپ محبت سے دیکھتے ہیں وہ کیسا عالم ہوگا. ادھر گھنٹہ دو گھنٹے وہ اپنا باز کر رہے ہیں، سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں، ادھر یوں سمجھیے دو گھنٹے سرکار رحمت سے دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ میرا امتی ہے، میرے نام کے ڈنکے بجا رہا ہے. یہ میرا امتی ہے، میرا ذکر کر رہا ہے. یہ میرا امتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہی میرے نام کے ڈنکے بجاتا ہے. اللہ رب العزت ان کے مزار پرانوار پر اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی اپنی فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اس مقصد کے لیے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کی محبت میں آپ گئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں رب راضی ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں. اللہ کی رضا کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. جیسے ہی آپ نکلتے ہیں ارشاد فرمایا ایک فرشتہ نور کا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے جا رہا ہے. نظر والوں کو نظر آ رہا ہے یہ رب کی رضا میں دھلا ہوا آدمی جا رہا ہے. یہ روح ہے کہ جو اللہ کی رضا کے پانی میں دھلی ہوئی ہے وہ جا رہی ہے. ہمارے مخدوم محترم جہاں بھی جاتے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاتے تو سمجھیے نیلی چھت والا راضی ہو گیا، نیلی چھت والا کرم کر گیا. نیلی چھت والے نے ان پر عنایتوں کی بارشیں نازل کر دی. رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے 4 آدمی گواہی دے دیں کہ یہ اچھا آدمی تھا. اللہ اس کی عمل نہیں دیکھتا، اس کی بخشش کر دیتا ہے. بھائی ہمارے مخدوم محترم رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام شیخ القرآن کیا وہ اچھے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ گواہی دیں نا، ذرا ہاتھ کھڑا کریں کون کون. یہ دیکھیے یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اور آخری وقت آتا ہے جب آدمی کا تو اس وقت اس کے عزیز و قارب اس کے تعلق والے وہ آ جاتے ہیں. حضور ہم جن کا نام لیتے ہیں اور جن کا نام لے کے اپنے دلوں کی بستی کو آباد کرتی ہیں، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا جگہ کشادہ کر دو. آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ وہ آ رہے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے، وہ آ رہے ہیں. آنے دو آنے دو، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر فرمایا اب رحمت عظیمہ آ گئی ہے، بہت بڑی رحمت آ گئی ہے. سب سے بڑی رحمت تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے پہلے عزیز و قارب آ جاتے ہیں. ان کے اساتذہ بھی آ گئے، ان کے ابا بھی آ گئے، اماں بھی آ گئی، جو نہ آنا تھا آ گئے، ان کے مشائخ آ گئے، جتنے آ گئے جس کا نام لیتے تھے وہ آ گئے. بھائی غوث پاک کا دفاع ساری عمر کرتے رہے تو کیا مرتے وقت غوث پاک نہیں آئے ہوں گے؟ داتا صاحب کا دفاع کرتے رہے تو داتا صاحب نہیں آئے ہوں گے؟ امام غزالی کا دفاع کرتے رہے تو غزالی نہیں آئے ہوں گے؟ یہ بڑے بڑے ان کا دفاع کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے ساری عمر گزر جاتی ہے تو وہ نہیں آئے، ہم ضرور تشریف لائے ہیں.
اور پھر سب سے بڑا دفاع تو خود نبی کریم کا کیا کرتے تھے. کوئی بھی ہو آقا علیہ السلام کا ذکر محبت سے کیا کرتے تھے. کبھی کسی سے نہ سنتے تو بے حال ہو جاتے, آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی. آنسو ویسے ہی نہیں نکلتے, وہ ریاکار بھی ایسے نہیں تھے کہ آنسو ویسے ہی نکالے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت آتی ہے تو آنسو شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آنسو شروع ہوتے ہیں تو آنسو سنبھالنے والا آخری وقت نہیں آیا ہوگا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ہوگا. وہ آپ نے ان کا تذکرہ تو سنا ہی تھا کہ جب وہ آئے محفل سے کسی سے پروگرام کر کے آئے تو اہلیہ سے کہا میں ذرا لیٹتا ہوں. وہ لیٹ گئے, تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی, کہنے لگے وہ میں نے ابھی دیکھا ہے. کیا منظر دیکھا ہے؟ منظر دیکھا ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں ہوں. بندہ مومن تو مدینے والے کا بن تو صحیح, مدینے والا بلا. کہتے ہیں میں خواجہ شریفہ کے پہنچا جالیوں کے سامنے تو اچانک جالیاں کھل جاتی ہیں. میں اندر چلا گیا. اب اتفاق ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں وہ نہیں ہے. ان کی یہ کہتے میرے حضور فقیہ اثر رحمۃ اللہ. میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے گلے لگا لیا, بیٹا آ گئے, بیٹا آ گئے. گویا وہ ذات مصطفیٰ میں فنا تھے, وہ ذات مصطفیٰ میں فنا تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا اے سعید تمہیں جو کچھ ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے, اپنے والد گرامی کی وجہ سے ملا ہے. تم پہ جو جھولیاں بنی ہیں ان کی دعائیں شامل ہاتھ تھی, تمہیں ان کی وجہ سے ملا ہے. سرکار نے آپ نے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد کہتے آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلی تو اہلیہ کہنے لگی چائے شائے, اور کہنے لگی اب میں لیٹتا ہوں. لیٹے پھر اٹھے نہیں. وہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. گویا یہ نوید تھی کہ آجا مدینے والا بلا رہا ہے. اب آمنہ کے لال بلا رہے ہیں اور تمہیں جو بھی ملے گا وہ ان کے اس لاڈلے امتی حضور فقیہ اثر کے صدقے سے ملے گا. آجا. پھر آپ نے بھی ایسا کرم کیا, آپ نے یوں ہاتھوں پہ پھیلایا تھا, ان کو دھکے سے ہی اپنے پاس ہی لٹا لیا ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ ہمارے قاری حافظ محمد امجد صاحب زیدہ مجدہ بڑا پرانا تعلق ہے, ان کے بچپن کا تعلق ہے, لیکن شاید میں پہلی مرتبہ اس مسجد میں آیا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں برکت عطا فرمائے, ان کے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے, اس فیض کو جاری و ساری رکھے.